السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل اور میرے دوسرے چینل دونوں کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے انہیں سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوسرے چینل کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نگاہیں تبدیل ہونے پر جذبات میں بھی تبدیلی در آئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ مختلف جذبات میں گھرے تھے۔ جہاں حدید کو نیا جہان کا سارا سکون ساتھ بیٹھا محسوس ہو رہا تھا، وہیں برہان کمال کے ارمان ریزہ ریزہ بکھر گئے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ صحرا کے طوفان میں ریت کے ذروں کی مانند بکھر گیا ہو۔ اڑنے والے یہ ذرے کسی اور کی جھولی میں گر گئے تھے۔ وہ تو پیاسا صحرا میں بھٹکنے لگا۔ کبھی گمان گزرتا کہ تھوڑی دور پانی کا چشمہ موجود ہے، مگر جب قریب جا کر دیکھتا تو نظر کا دھوکہ محسوس کر کے تھکن سے چور ہو جاتا۔ وہ لڑکی بھی ایک سیراب لگنے لگی تھی، جو دور سے اپنی لگتی تھی مگر قریب پہنچنے سے پہلے ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کا تو سب کچھ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھنا اسے اندر تک گھائل کر رہا تھا۔ حسن باکمال نے اس خوش بخت کو دیکھا جو اپنے پاس بیٹھے کسی شخص سے مخاطب تھا۔ پھر اس نے اس کے برابر بیٹھی حسینہ کو دیکھا جو اپنے نانا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان سے محو گفتگو تھی۔ پھر اس نے پورے منظر کو دیکھا جس میں دونوں شرعی رشتے میں بندھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں اس کے ضبط کی حد ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے دھڑکنا سست کر دیا۔ آنکھوں نے یہ گریہ وزاری کے تاثرات سجانے شروع کیے تو رخ موڑ گیا۔ وہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ وہ اسے غرق نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے قربانی مانگی گئی تھی، وہ قربان ہونا جانتا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جلد از جلد اس منظر سے دور جانے کا خواہاں تھا۔ کسی کی گہری نظر نے اس کے چہرے کے رنج بھرے تاثرات نہایت دلچسپی سے جانچے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ منظر عام سے غائب ہوتا، ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ برہان، رکو! وہ آواز اس لڑکی کی تھی جس کی صدا پر رکنا اور تھم جانا اس کا فرض تھا۔ وہ رک گیا، وہ تھم گیا، مگر مڑا نہیں۔ اسے لگا مڑے گا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اسے پتھر نہیں بننا تھا، وہ اس کے لیے ہمیشہ موم بننا چاہتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر پگھل جائے، چاہے خود فنا ہو جائے مگر اسے نور دے جائے۔ وہ نانا سے ہونے والی گفتگو ترک کر کے صوفے سے اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ سرخیل کی ہر ٹک ٹک حدید عالم کے کانوں میں گونجی تھی۔ بظاہر وہ زید سے ہی مخاطب تھا مگر اس کی ہر حس زخرف کی جانب موجن ہو گئی تھی۔ وہ برہان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور برہان کو امتحان میں ڈال دیا۔ بھلا اس لڑکی کو دیکھے بغیر بھی گزارا تھا، مگر جا کر بھی برہان نظر نہیں اٹھا پایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے برہان۔ وہ اس کے حسین چہرے پر نظریں مرکوز کی عام سے لہجے میں بولی۔ غالباً وہ دوست ہونے کے ناطے اسے کچھ کہنے کی خواہاں تھی۔ بات میں سونا، بھاری آواز میں کہہ کر اس کے قریب سے ہو کر آنکھیں اٹھانے اور نظر ملانے کی کوتاہی کیے بغیر اس کی بات سنے بنا ہی چلا گیا تھا۔ زخرف ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پہلی بار اسے انکار کر کے گیا تھا۔ اس کا پریشان ہونا یقینی تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے گئی۔ ہال میں موجود سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے، سوائے حدید کے جس نے اس کے قدم برہان کے پیچھے چلتے دیکھے تھے۔ برہان کمرے میں آیا اور دروازہ مقفل کر گیا۔ شدت ضبط سے مٹھیاں بھینچتے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھی۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا، دماغ الجھا ہوا لگ رہا تھا، جسم کپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتے وہ خود کو متوازن رکھنے کی تک و دو کرنے لگا۔ دروازے کی سطح سے اپنی پشت لگاتے وہ عارضی سہارا تلاش کر رہا تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ بجایا گیا۔ ہر دستک کے ساتھ وہ لرزا تھا۔ برہان! نور نے دروازے پر دستک دیتے اسے پکارا تو برہان کی سانس تھم گئی تھی۔ برہان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اپنی استحقاق بھری آواز سے اسے مزید کمزور کر رہی تھی۔ پلیز، بات میں سونا۔ وہ التجائیہ گویا ہوا۔ بھیگے لہجے میں آتی اس آواز نے نور کو پریشان کر دیا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ دروازہ کھولو برہان، اب کی بار وہ حکمیہ بولی۔ انداز تحکم جچتا تھا اس پر۔ سونا، وہ گھگیا گیا۔ آئی سیڈ اوپن دا ڈور۔ غصے اور تحکم آمیز طرف ایک آواز تھی اور برہان کمال دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل تو فرض تھی برہان کمال پر۔ نور نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ زمانے سے تنگ ہارے ہوئے شخص کا چہرہ تھا۔ تم بچکانہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے وسط میں لاتی وہ جھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے برہان کا یہ رویہ نہایت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اور تم نے کون سی عقل مندانہ حرکت کی ہے؟ وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولا۔ البتہ چہرے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کیا مراد ہے تمہاری؟ اپنی بڑی سیاہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے وجیح چہرے پر مرکوز کیے وہ استفہامیہ بولی۔ تم جانتی ہو؟ اس کا ہاتھ خود سے ہٹاتے چہرے کا رخ پھیرتے کہا، حالانکہ اس کا لمس ہٹانا جسم سے روح نکلنے کے مترادف تھا۔ میں نے تمہیں سب بتا دیا تھا۔ نور نے ہاتھ سے دوبارہ اس کے چہرے کو اپنے روبرو کرتے یاد کروایا تھا۔
لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ چند پل اس کی طرف دیکھنے کے بعد نظریں جھکا کر بمشکل جملہ مکمل کیا۔ وہ صرف جھوٹ تھا۔ اس نے لہجے کو مضبوط بناتے باور کروانا چاہا، مگر تمہاری آنکھیں مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وہ سب سچ تھا۔ اس بار برہان کمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا وہ آنکھیں پڑھنا جانتا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں پڑھی جا سکتی تھیں؟ یہ تو غضب ہو گیا تھا۔ آنکھیں پڑھی جانے لگیں تو راز فنا ہو جائیں۔ رازوں سے پردہ نہیں اٹھنا چاہیے، ورنہ تلاش کرنے پر بھی چھپنے کو جگہ نہیں ملتی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میں ایک اداکارہ ہوں؟ جانے وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی اور اس وقت کیوں جتا رہی تھی۔ اداکاری ڈرامے فلموں کی حد تک ہوتے ہی سونا، اصل زندگی میں سب حقیقی ہوتا ہے۔ اس نے اعتراض کیا، حالانکہ دل نے شدت سے خواہش کی کہ اس کا اعتراض رد کر دیا جائے۔ جو اداکاری اصل زندگی میں کی جائے وہی اصل اداکاری ہوتی ہے، بے وقوف۔ اپنی انگلیوں سے اس کی کنپھٹی پر زور ڈالتے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اتنی تم رہتی نہیں اداکارہ، وہ معصوم بچوں کی طرح بولا۔ اعتراض رد کیے جانے پر اتنی خوشی شاید ہی برہان نے کبھی محسوس کی ہو۔ مائنڈ یو، میری اداکاری پر کوئی بیڈ کمنٹ قابل قبول نہیں۔ آنکھیں سکوڑ کر انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے وہ اتنی پیاری اور اپنی لگ رہی تھی کہ برہان کمال پھر سے اس کے سحر میں جگڑنے لگا۔ مگر تم نے اس سے نکاح کر لیا سونا، نکاح کا مطلب سمجھتی ہو؟ نکاح کے یاد آنے کی دیر تھی اور وہ دوبارہ سراب بن گئی۔ نہیں، میں تو جیسے 10 سال کی بچی ہوں، اس نے ناراضی سے کہا۔ وہ اور اسے بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا۔ سونا، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر باور کروایا۔ ایک بات یاد رکھنا برہان، زخرف نور ہر کام پرکھ کر اور نتائج سامنے رکھ کر ہی کرتی ہے۔ وہ پر اعتماد بولی، اس کا یہی اعتماد تو اس کا خاصہ تھا۔ اور نکاح کے کیا نتائج سوچ رکھے ہیں تم نے؟ وہ استفہامیہ ہوا۔ نور نے اس کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے ہٹایا اور پھر دھیرے سے بولی، ماما کی صحت یابی؟ وہ لاجواب کر گئی تھی۔ برہان کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا۔ برلن کی خوبصورت اور صاف ستھری سڑکیں دیکھنے والے کو بہت بھلی محسوس ہوتی تھیں۔ سردیوں میں برف باری کے نتیجے میں بچھنے والا وہ سفید روئی کا قالین مسحور کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ نرم زمین پر جب پاؤں اندر تک دھس جاتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بادلوں پر قدم رکھ دیے ہوں۔ کل معمول سے نسبتاً کافی کم برف باری ہوئی تھی، جسے جلد ہی صاف کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے رات گئے تک سرمئی تارکول کی سڑکیں نم اور صاف تھیں۔ انہی سڑکوں پر وہ صبح سویرے قدرے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ کانوں میں ایئر بڈز گھسا رکھے تھے، جس کا رابطہ فون سے جڑا تھا۔ اس پر کوئی مدھر سا گیت چل رہا تھا جس کو سنتے اور اس کے بول دہراتے ہوئے وہ اپنی مارننگ واک کے اختتام تک پہنچی، اور پھر ایک سنگی بینچ پر بیٹھ کر اس نے ایئر بڈز اتارے، بوتل سے پانی کے چند گھونٹ بھرے، سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ بادلوں کا جمع غفیر یکجا ہو کر کوئی گستاخی کرنے کا خواہاں تھا۔ اسے وقت پر ہی واپسی کے لیے جانا چاہیے تھا۔ وہ بینچ سے اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ چونکہ وہ نزدیکی پارک میں گئی تھی اس لیے وہ جلدی گھر پہنچ سکتی تھی۔ اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ اس کے چلتے قدموں کے ساتھ اچانک کسی کے قدموں کے نشانات کا عکس پڑا۔ کنزا نے اس کی مدیت میں دیکھا تو عفان کو پایا۔ وہ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرا دیا۔ تم یہاں؟ کنزا نے حیرت کے باعث پوچھا۔ کیوں، کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ اتنی صبح اس کا دیدار ویسے ہی پرمسرت تھا۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ اس نے تردید کی، پھر چلنے لگی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے ہم قدم ہو لیا۔ اچھی خاصی فٹ اور سمارٹ ہو، پھر بھی روزانہ واک پر نکل آتی ہو۔ اس نے کنزا کو ایک نظر دیکھ کر کہا، واک کرتی ہوں تو فٹ اور سمارٹ نظر آتی ہوں۔ اس نے باخوشی سارا کریڈٹ سیر کو دے ڈالا۔ میرے خیال میں اگر تم واک نہ بھی کرو پھر بھی ایسی ہی لگو گی۔ عفان نے اعتراض کیا۔ خام خیالی ہے تمہاری، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ہو سکتا ہے۔ اس نے بحث نہیں کی، کیونکہ محبوب سے بحث نہیں کی جاتی، اس کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے۔ یہی سچے محب کی نشانی ہوتی ہے۔ تم اتنی صبح میرا ساتھ دینے آئے ہو کیا؟ اس نے عفان کی موجودگی کے متعلق سوال کیا۔ میرے خیال میں ہمیں کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ وہ سیدھا ہی مدعے پر آ گیا۔ تم اتنی صبح یہ کہنے آئے ہو؟ وہ حیرت سے بولی، بھلا اتنی صبح پکنک یا ٹرپ پلان کیے جاتے ہیں؟ بات کرنے کے لیے کیا وقت کی بھی کوئی قید ہوتی ہے؟ وہ استفہامیہ ہوا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے۔ اس نے پچھلی بات کا جواب دیا تو ہنس پڑا۔ پھر کل پکا، وہ پرجوش سا بولا۔ کل؟ وہ التجائی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا جو سوچتے ہوئے بات کو لمبا کر گئی تھی۔ ڈن، اس نے چہک کر کہا تو عفان مسکرا دیا۔ اوکے پھر، وہ اگلا لائے عمل بتانے لگا تو وہ گویا سب طے کر کے آیا تھا۔ ایک منٹ، میں تو تم سے ناراض ہوں۔ کنزا کو اچانک یاد آیا تو وہ نخرے دکھانے لگی۔ مجھ سے؟ عفان نے ورطہ حیرت میں مبتلا پوچھا۔ اسے کون سی گستاخی سرزد ہو چکی تھی؟ ہاں، خفگی سے منہ پھیر کر کہا۔ تو اس کے دل کا کچھ ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگی تھی۔ یہ اس کی ناراضی کا برہملا اظہار تھا۔
یار کنزے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ تیزی سے اس کے راستے میں آیا تھا، پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر گھگیا کر پوچھا۔ جینس کے ساتھ شرٹ پر جیکٹ پہنے ہوئے وہ لڑکا اس لڑکی سے اپنی گستاخی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تاکہ تلافی کی جا سکے۔ تم نے چچا کو میری خبریں پہنچائی ہیں؟ سفید برف کے گالوں کی نرماہٹ سے زیادہ نرم اور نازک لڑکی نے ناک سکوڑ کر کہا۔ عفان تو اس کی صدا پر قربان ہو گیا تھا۔ اوہ، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ میں نے کون سا پولیس کو تمہارا کوئی راز دے دیا ہے؟ اس نے شکر کا سانس بھرا۔ گستاخی اتنی بڑی نہیں تھی وہ اسے منا لے گا۔ تم بھول رہے ہو چچا پولیس میں ہیں۔ کنزا نے اس کے سینے پر دستک دے کر باور کروایا۔ مثال بھی غلط دے دی تھی بیچارے نے۔ تو تمہارا کوئی راز تو نہیں ہے نا؟ اس کے نرم لمس کی حدت محسوس کر کے ہی لاپرواہی سے پوچھا۔ راز تو واقعی نہیں ہے۔ محبوب نے اپنے محب کی بات پر نظر ثانی کی تو اسے بے قصور پایا۔ دل کو وسیع کر کے محب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ وہ دونوں دوبارہ ہم قدم چلنے لگے تھے۔ بچوں والے کام ہیں تمہارے کنزے، بھلا اتنی سی بات پر کون ناراض ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ اس کی محبوب بہت ہی معصوم تھی۔ اس کی معصومیت اسے عشق کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ تو ابھی چھوٹی ہی تو ہوں۔ اپنے ہونٹوں کو ڈھیلا چھوڑ کر کہتے وہ چھوٹی بچی ہی معلوم ہوئی۔ عفان نے نظریں پرے ہٹائیں، ورنہ اس کی محبت کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا۔ ہاں ہاں، چھوٹی ہی ہو، سڑک پر نظریں جما کر کہا۔ انہوں نے مزید چند ہلکی پھلکی باتیں کی۔ اتنی دیر میں وہ گھر کے سامنے آ گئے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اسے الوداع کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے بولا۔ غالباً وہ گھر کے باہر گاڑی پارک کر کے پھر اس کے پیچھے آیا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گی، کنزا نے اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ آج پریزنٹیشن ہے یار، جلدی جانا ہے۔ وہ جلدی میں تھا، اس کے انداز میں ہی عجلت دکھائی دے رہی تھی۔ عفان، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ اس کے انداز اور الفاظ پر عفان کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ تمہیں کون انکار کرے، چلو۔ وہ کنزا کی ہمراہی میں گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ بھلا محبی محبوب کو انکار کرتے ہیں؟ انکار کرنے کا اختیار صرف محب کے پاس ہوتا ہے۔ زخرف کے جانے سے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ عبور کرنے کی غرض سے وہ صوفے سے اٹھے، پھر اسے مخاطب کیا جو اپنے کسی دوست سے بات کرنے میں مشغول تھا۔ برخوردار، بات سنو۔ وہ بمشکل لہجے میں نرمی لائے اسے مخاطب ہوئے، ورنہ ان کا دل عجیب وسوسوں کا شکار ہونے کے باعث ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو حدیث صوفے سے اٹھا اور ان کی مدد میں چلتا ہوا ایک کونے میں آ گیا تھا۔ یہاں سے لان دکھائی دے رہا تھا۔ ہرے بھرے اس لان کی فضا یقیناً خوشگوار ہوگی۔ سرد ہوائیں اس موسم کو مزید بہتر بنائے ہوئے تھیں۔ بلا ساختہ حدید کا دل چاہا کہ باہر جا کر اس فضا میں سانس لے، مگر فی الحال وہ یہ سب کرنے پر قادر نہ تھا۔ کیا محبت تمہاری جانب سے بھی ہے؟ دانیال کمال نے عجیب قسم کا سوال داغا۔ حدید کو حیرت نہ ہوئی، وہ جانتا تھا کہ اس خاندان سے وہ کسی قسم کی بھی توقع رکھ سکتا تھا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ایبرو جھکا کر سوال پر سوال کیا۔ چہرے کے تاثرات مستحکم تھے۔ یقین نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں رکھتے وہ اسے جانچنا چاہ رہے تھے، مگر وہ شخص بن کتاب تھا۔ وہ اسے پرکھ نہیں پائے تھے۔ حیرت ہے، کیا آپ کو محبت کی پرکھ کرنی آتی ہے؟ اس کے لہجے میں موجود طنز کو محسوس کرتے دانیال کمال پریشان ہوئے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ آپ کو محبت پہچاننی نہیں آتی یا آپ پہچاننا نہیں چاہتے۔ کوڑے کی مانند لگنے والے الفاظ تھے۔ دانیال کمال کو اپنی کمر میں چبھن محسوس ہوئی۔ چبھن کے احساس کے باعث انہوں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ کمر پر رکھا۔ ہاتھوں کی نرم چمڑی پر کچھ چپچپا محسوس ہوا تو انہوں نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا۔ دیکھنے پر انہیں اس چپچپاہٹ کا ذریعہ معلوم ہوا۔ ان کے ہاتھ پہ خون کی بوندیں چپکی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ان کا عجیب برتاؤ دیکھ کر حدید متفکر ہوا۔ وہ اپنے صاف ستھرے ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ آر یو اوکے مسٹر دانیال؟ حدید نے پریشانی سے استفسار کیا، جس پر دانیال کمال نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تمہارا چہرہ؟ وہ کھوئے کھوئے بولے۔ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ حدید نے ہاتھ سے چہرے کو چھو کر معلوم کرنا چاہا کہ کہیں اس کے چہرے پر کچھ لگا تو نہیں، یہ کسی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولے۔ اس لڑکے کا چہرہ جس کا عکس دکھاتا تھا، اس میں انہیں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ حدید نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ سب کہتے ہیں میں اپنے بابا جیسا دکھتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ البتہ مسکراہٹ اتنی کھوکھلی تھی کہ دانیال کمال پل بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی جذبے کیوں نہ تھے، اور اگر تھے تو وہ پڑھ کیوں نہ پا رہے تھے۔ اور کوئی سوال پوچھنا ہے آپ کو؟ اس نے استفہامیہ کہا۔ تم برلن میں کہاں رکھو گے میری نور کو؟ پچھلے جواب پر بوقت سنبھلتے مزید ایک سوال داغا۔ کیا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی مسٹر دانیال کمال؟ اس نے کافی استحقاق سے اپنا رشتہ بتایا تھا، مگر انہوں نے اس کے جملے پر غور نہ کیا۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں غرق تھے۔
تمہارے بابا؟ وہ بے چینی سے کچھ پوچھنے لگے مگر نور کی آواز نے ان کو خاموش کروا دیا۔ نانا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ ان دونوں کے قریب آ کر وہ عجلت میں بولی، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دانیال کمال حدید عالم کے راز کو بات کے لیے رکھ کر نور سے مخاطب ہوئے۔ میں حدید کے ساتھ جاؤں گی، اس نے گویا حتمی اعلان کیا۔ لیکن تمہاری رخصتی؟ وہ بات کرتے کرتے تھم گئے تھے۔ دانیال کمال نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ رخصتی اسی وقت ہوگی جب وہ برلن جائے گی۔ اس سے قبل وہ حدید کو پرکھنا چاہتے تھے۔ زخرف نے اعتراض نہیں کیا، اس کی بلا سے چاہے وہ پوری عمر رخصتی نہ کرواتے۔ نانا، میں نے ہاسپٹل جانے کا کہا ہے، اس کے گھر نہیں جا رہی، وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اب میں چلتی ہوں۔ اس نے سر کے خم سے حدید کو اشارہ کیا تو اس کے ہمراہ ہوا۔ جاتے جاتے وہ زید کو اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف جانے لگے۔ ان کے درمیان بن چکے رشتے کی جھجک کو ختم کرنے کی نیت سے وہ حدید سے مخاطب ہوئی، تم کہاں رہ رہے ہو؟ یہ بات وہ ویسے بھی کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی اور بالآخر لب کشائی کر ہی لی۔ گھر؟ خیر سے اس کا گھر، ڈربے کو گھر کہنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر کس کے گھر؟ تجسس بھرا استفسار ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ ہے ایک جاننے والا، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اندر وہی جاننے والا بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح۔ وہ چلتے ہوئے اس کی گاڑی کے دروازے تک پہنچی۔ حدید نے آگے بڑھ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تو وہ آنکھیں سکوڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے روکنے کے عوض بولی، البتہ چہرہ کچھ جھکا لیا تھا، شاید جھجک عود کر آ رہی تھی۔ لیکن چاہت تو ہے، اس نے بے ساختگی سے کہا تو زخرف نے فوری چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے نانا کھڑکی سے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور تمہیں یاد دہانی کروا دوں کہ تم اندر یہ کہہ کر آئی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ نہایت شرافت سے اس کی باتیں اسی پر لوٹانے لگا۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں جذبات کی شدت تھی۔ زخرف نے چہرہ پھیر لیا۔ لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، اس لیے آئندہ اس سب سے گریز کرنا۔ وہ منطقی انداز میں دلیل دینے لگی تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ تو کیا مرد بغیر محبت کے ایسے رسک لیتا ہے؟ ابروج چکا کر پوچھا۔ نہیں، بتایا گیا تھا۔ تم اس شادی کو رسک کہہ رہے ہو؟ وہ پھٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ زخرف نور، مشہور ٹک ٹاکر اور مستقبل کی بہترین اداکارہ سے شادی کرنے کو رسک کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ اس کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے کہ زخرف نور نے اسے نکاح کے لیے نامزد کیا۔ اسے تو خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرنا چاہیے تھا، مگر بھلا ہو اس منحوس کا جو اسے شادی کو وبال جان کہہ رہا تھا۔ تو کیا نہیں ہے؟ سادہ سا معصوم سا سوال پوچھا، چہرے پر شرارت مچل رہی تھی۔ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، جلد از جلد ہسپتال پہنچنا ہے، وہ سرنڈر کرتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت مگدر ہو رہی تھی، اپنی ٹانگوں پر مزید کھڑا ہونا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شیور، بیٹھو۔ وہ اس کے کہنے سے قبل ہی اندر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ چلتا دوسری طرف آیا، اسی وقت زید اس کے قریب سے پہنچا۔ وہ پیدل تھا۔ انتہائی بے مروت ہو، یہ بھی نہیں کہ بندہ لفٹ ہی دے دے، نکاح ہوتے ہی بدل گئے، اب یہ سلوک کرو گے دوست کے ساتھ؟ وہ ڈرامائی انداز میں بات کو طول دیتا گیا۔ اوور ایکٹنگ نہ کرو، وقت پر اپنا کام سمیٹو اور اب چلتے پھرتے نظر آؤ۔ حدید نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ بے حس انسان، وہ جل کڑ کر بولا۔ حدید نے اس کے نئے طرز تخاطب پر غور کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیٹ پر بیٹھتا، زید بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کے دروازے پر گرفت مضبوط کرتے حدید دانت پیستا رہ گیا تھا۔ مجھے پہنچنا ہے۔ مجھے پہچانا؟ بڑے شوق انداز میں اپنا تعارف مانگا۔ شرارت اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ ہاں، تم وہی ہو جس نے زبردستی میرے پیسوں سے کافی پی تھی۔ زخرف نور اسے پہچان چکی تھی اور ایسا پہچانی کہ زید کو پوچھنے پر افسوس ہوا۔ حدید کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے آفر کی تھی بھابھی، وہ ناراضی دکھاتے ہوئے غلط فہمی دور کرنے لگا۔ یہ بھابھی کہاں سے بن گئی میں؟ زخرف کو اس کے بھابھی کہنے پر خاصی تب چڑھی تھی، جس کو اس نے بمشکل پوشیدہ رکھا۔ میرے دوست کی بیوی ہو، یعنی میری بھابھی۔ جواز موجود تھا، بھلا زید نائک ثبوت کے بغیر بات کر سکتا تھا؟ تم مجھے نور بلا سکتے ہو، اس نے درمیانی راستہ نکالتے حل تجویز کیا۔ یہ معاہدہ حدید اور اس کے درمیان ہوا تھا، اس لیے وہ کسی تیسرے کو اس میں ملوث نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے نور بھابھی، اب میں چلتا ہوں۔ رٹائی سے اسے بھابھی کہتا وہ تیزی سے باہر نکلا اور پھر حدید کے کان میں سرگوشی کرتا نکل گیا۔ وہ اندر بیٹھا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اس کی باتوں کا برا مت منانا، تھوڑا بے وقوف ہے، حدید نے چہرہ اس کی طرف کرتے کہا، پھر نظریں بیک پہ مرر پر ٹکا دی اور ریورس گیئر لگا کر گاڑی کو پیچھے کی طرف لے کر جانے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ خود میں سمٹتے اجازت مانگی، شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ لیا کرو، وہ اتنے نرم لہجے میں بولا کہ زخرف لہجہ بھر کو
اس کو دیکھتی رہی۔ حدیث اس کی محبت پر خوشگوار احساس کے زیر اثر آیا۔ یہ تمہارا دوست کیسے بن گیا؟ ویسے یہ سوال کافی پرسنل تھا، مگر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا مطلب؟ گاڑی کو موڑتے ہوئے وہ اب سیدھا گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کافی غیر سنجیدہ سا ہے، اور تم… بات کرتے کرتے وہ رک گئی۔ گاڑی عبور کر کے سڑک پر ڈال دی گئی تھی۔ تم ضرورت سے زیادہ شاطر ہو، اس نے دانت پیس کر کہا تو حدیث مسکرایا۔ خیر تم سے تو کم ہی ہوں، اس نے نہایت صفائی سے اپنا نظریہ پیش کیا۔ تم… اس نے خود کو کچھ کہنے سے بمشکل باز رکھا۔ میں… حدیث نے اسے جملہ مکمل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ سکون سے گاڑی چلاؤ، ہاتھ جلا کر کہا۔ سکون سے ہی چلا رہا ہوں۔ اسے تو اپنا قصور ہی سمجھ نہیں آیا تھا۔ خاموش رہ سکتے ہو؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ شاید لہجہ سخت نہیں، تھکن زدہ تھا۔ وہ اسے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہی تھی، جو بہت کم بولتا تھا، مگر اس کے سامنے وہ باتونی تھا۔ اس کا لہجہ بھانپتے وہ خاموش ہو گیا۔ گرین بیلٹ کے ذریعے سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دونوں جانب گاڑیاں متضاد سمت میں دوڑتی دکھائی دیتی تھیں۔ ایسی ہی ایک سڑک پر حدیث عالم کی گاڑی ہسپتال کی جانب رواں دواں تھی۔ حدیث غور سے ارد گرد کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ بڑی چھوٹی ہر طرح کے قد و قامت کی عمارتیں موجود تھیں۔ ان پر اردو یا انگریزی میں نام لکھے گئے تھے۔ کچھ ناموں پر نگاہ ڈالتے وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اس کی گاڑی نے 2-3 بار جھٹکا کھایا تھا، تو اسے خاصی الجھن ہوئی۔ ویسے یہاں پر سڑکیں کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، نہیں؟ اپنا تجزیہ پیش کر کے اسے جواب کا متمنی ہوا، مگر جواب نہ پا کر اسے دیکھا۔ وہ مسلسل انگلیوں سے اپنی کنپٹی سلا رہی تھی، چہرہ تھکن زدہ تھا۔ آر یو اوکے زہرب؟ اس نے پریشانی اور بے چینی سے پوچھا۔ نقاہت بھری آواز میں جواب آیا، مگر مجھے ایسا لگ نہیں رہا۔ سر درد کر رہا ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ یہی اندازہ لگا پایا تھا۔ ہیٹر تیز کر دو۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی سنائی۔ حدیث نے بغیر کسی سوال جواب کے ہیٹر تیز کر دیا۔ وہ اب اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے پپوٹوں کو سلا رہی تھی۔ حدیث کو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ متفکر ہوا۔ تمہیں ہسپتال جانے کے بجائے گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، اس نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دی، تاکہ غلطی سے بھی کوئی جھٹکا نہ لگے۔ ماما گھر نہیں، مجھے وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس کی آواز میں تکلیف کی داستان رقم تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان کی گاڑی اسپتال کے باہر پہنچی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر تیزی سے اس کی طرف آیا اور دروازہ کھولا۔ باہر نکلی تو حدیث نے دروازہ بند کیا۔ سرد ہوائیں ایک دم تیز رفتار اختیار کر چکی تھیں۔ ایسی سرد ہوا سے نور کی بالکل بھی نہ بنتی تھی۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے اپنے ہاتھوں کو اس سرد ہوا سے بچانے کی کوشش کی۔ تم کانپ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ حدیث پریشانی کے عالم میں اس کے قریب رکتے پوچھنے لگا۔ وہ جواب نہ دے کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے سردی سے الرجی ہے۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ حدیث نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو وہ ساکت ہو گئی۔ تمہیں بخار ہو چکا ہے زہرب، تم خود سے اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر درجہ حرارت دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے ڈانٹ نہیں سکتے، اس نے کمزور سا ادھر تلاشا، ورنہ اس کا بدلتا رویہ اسے بہت ساری الجھنوں میں غرق کر رہا تھا۔ اگر تم اب اتنی لاپرواہی کا ثبوت نہ دیا کرو تو سوچوں گا۔ اس کے سنہری بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا تو وہ اس کے چہرے کے گرد پھیل گئے تھے، اور اس اچانک احتیاط پر وہ بھونچکا ہی رہ گئی۔ اس سے تمہارے کانوں کو ہوا نہیں لگے گی، اور یہاں ادھر ہی رکنا، ہلنا مت۔ اسے یہیں ساکت رہنے کا کہہ کر وہ گاڑی کی طرف آیا، پچھلی سیٹ سے اپنا مفلر اٹھایا، پھر اس کے قریب آیا اور مفلر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کی گردن کے گرد اچھی طرح لپیٹنے لگا۔ رخرو سانس روکے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ پل بھر میں اسے بھول گیا کہ وہ بخار میں مبتلا تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی ہر شے ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بس اس کا بے چین چہرہ اور حرکت کرتے ہاتھ تھے جن کو وہ ہلتا محسوس کرتی رہی تھی۔ سنجیدہ اور پریشان کن تاثرات سے سجا چہرہ اسے برتر حیرت میں مبتلا کرنے لگا۔ اسے کم از کم حدیث سے اس عمل کی توقع نہیں تھی، مگر وہ بھول گئی کہ برلن میں بھی اسے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے حدیث نے ہی اپنی جیکٹ اتار کر دی تھی۔ چلو اندر۔ اس کے سنہری بالوں کو مفلر سے آزاد کرتے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لیے اندر بڑھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ اسے اپنا آپ چھوڑے گئی ہو۔ وہ ریسیپشن تک آیا اور وہاں کھڑے ورکر کو مخاطب کیا۔ میری بیوی کو بخار ہو چکا ہے، مطلوبہ ڈاکٹر کہاں ملے گا؟ ہنوز اس کے ہاتھ کو تھامے وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اسے میری بیوی کہا تھا۔ وہ کیا جتانا چاہتا تھا؟ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ مڑنے لگی کہ حدیث نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ضد نہیں کرو زہرب، تمہیں تیز بخار ہے، وہ سلجھو لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں حدیث، اور میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کا لمس اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے رہائی چاہتی تھی۔ جب تک میری بات نہیں مانو گی اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا۔
وہ بھی اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بیوقوفی کر دی میں نے تمہارے ساتھ آ کر، وہ دبے دبے لہجے میں غراتے بولی۔ اسی اس نام میں عائشہ کی ڈاکٹر کا گزر ہوا تو زخرف نے اسے مغز ماری کرنے کے بجائے ڈاکٹر کو پکارا۔ حدید نے ہنوز اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وہ آگے بڑھی تو وہ اس کے ہم قدم ہی آگے آیا تھا۔ ماما کیسی ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ دوائیوں کے زیر اثر وہ 2 گھنٹوں تک سوتی رہیں گی، وہ اٹھ گئی ہیں کیا؟ اپنی آنکھوں کو بمشکل پورا کھولتے دکھتے جسم اور بیٹھے گلے کے ساتھ پوچھا تھا۔ ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہ ہنوز غنودگی میں ہیں، کوشش کریں انہیں ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ بہت بہتر، بہت شکریہ۔ حدید نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے اس سے مصافحہ کیا تو وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اب تو چلو گی نا اپنا چیک اپ کروانے اور میڈیسن لینے۔ ڈاکٹر کے منظر عام سے ہٹنے پر وہ دوبارہ اسے مخاطب ہوا۔ پہلے ہاتھ تو چھوڑو، وہ جھڑک کر بولی۔ البتہ گلا کچھ خراب لگ رہا تھا۔ حدید نے افسوس سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اتنا کم تھا کہ وہ مان گئی تھی اس کی ہر شرط قبول۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ڈاکٹر کے کمرے تک آئی۔ حدید اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ زخرف نے ڈاکٹر کو اپنی سردی کی الرجی کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے الیکٹرانک ڈیوائس کو اس کے ماتھے کے برابر کیا تاکہ درجہ حرارت ماپ سکے۔ آپ کو 101 بخار ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر حدید کے اندر تک پریشانی پھیلی۔ البتہ زخرف خاموش بیٹھی رہی، اسے گویا کوئی خاص حیرت نہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسے مزید تجاویز دینے لگا۔ اتنی شدید سردی میں باہر نکلنے سے گریز کریں، یہ دوا کھا لیں۔ آپ کافی بھی پی سکتی ہیں، یہ ٹھنڈ میں بہت مفید رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زخرف کو مزید کوئی پرسکرپشن نہیں چاہیے تھی، وہ جانے کے لیے کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ میری بیوی کافی نہیں پیتی، اس کے علاوہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ حدید کے الفاظ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو حفظ کیوں کر لیتا تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ ذہین تھا یا اس کے معاملے میں ہر خبر رکھنے والا تھا؟ وہ اندازہ نہ کر پائی تھی۔ اوہ آئی سی، قہوہ بھی مناسب رہے گا، ڈاکٹر نے متبادل بتا دیا۔ زخرف متبادل سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے وہ اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ دونوں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جاگ رہی تھی، لیکن مندی مندی آنکھیں کسل مندی سے کھولتے وہ غالباً ابھی نیند سے جاگی تھیں۔ ماما، زخرف اپنا آپ بھلائے بے چینی سے آگے بڑھی تھی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ماں کے قریب بستر پر بیٹھتے وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ بہوئیں اتنی پیاری بھی ہوتی ہیں حدید، کہاں سے تلاشا تم نے اس ہیرے کو؟ وہ اس کی اپنے لیے پرواہ دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے یہ۔ حدید نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے رحمت سے تشبیہ دیا تو ایک پل کو وہ چھیپ گئی۔ کوئی شک نہیں، انہوں نے بیٹے کی بات پر اعتراض نہ کیا۔ زخرف نے ماں کا ہاتھ تھام لیا تاکہ ان کا ممتا سے بھرپور لمس محسوس کر سکے۔ ارے بیٹا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ جلستے لمس کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کر کے وہ پریشانی سے بولی۔ ہو نہیں رہا ماں، ہو چکا ہے، مگر آپ کی بہو کو آپ کی فکر ستائے ہوئے ہے کہ یہ گھر چل کر آرام کرنے کو بھی تیار نہیں۔ حدید نے تردید کرنے کے بجائے منوان پوری تفصیل بتائی، جس پر زخرف اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ بیٹا ایسا نہیں کرتے، تم بخار میں تپ رہی ہو، تمہاری آنکھیں نیند کے خمار سے بند ہو رہی ہیں، تمہیں سونا چاہیے، اسے گھر لے جاؤ۔ حدید زخرف کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہرے کے قریب کرتے انہوں نے بوسہ دیا تو اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے ماما، وہ نم لہجے میں التجائیہ بولی۔ میں کون سا کہیں جا رہی ہوں، تم فریش ہو کر واپس آ جانا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھر آپ کے ساتھ کون رکے گا؟ وہ متفکر ہوئی۔ کسی کو رکنے کی ضرورت ہی کیوں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ عائشہ نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی کہ اب وہ بالکل تندرست ہیں۔ میں نانا کو فون کرتی ہوں، جانے وہ کہاں رہ گئے۔ وہ عجلت میں جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالنے لگی۔ کسی کو بھی زحمت نہ دو۔ اور حدید، تم خاموش کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے میری بیٹی کو گھر لے کر جاؤ۔ اسے فون سے چھیڑخانی کرتا دیکھ وہ حدید کو جھڑکنے لگی تھی۔ چلیں، حدید فوری اس کے قریب آیا، مگر نکہت کے مارے اب آواز بھی دھیمی پڑ چکی تھی۔ زخرف چلو، آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا تھا کہ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا ماں، اللہ کی امان میں جاؤ بچے، وہ دل سے دونوں کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ اسپتال سے باہر آنے تک وہ مزید سست ہو چکی تھی۔ اس بار حدید نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، البتہ اس کے قریب چل رہا تھا تاکہ کسی انہونی کی صورت میں اسے سنبھال سکے۔ کیونکہ اس کی لمبی ہیل حدید کو سوائے خطرے کے کچھ نہ لگی تھی، اس نے سوچ لیا کہ وہ اسے مشورہ دے گا وہ اتنی لمبی ہیلز نہ پہنا کرے۔ اللہ اللہ کر کے گاڑی کے پاس آئی تو حدید نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہ خود اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اگنیشن میں چابی گھما کر پہلے ہیٹر آن کیا۔ چند ثانیہ اس کے چہرے کو دیکھا، سفید رنگت میں گلابی پن واضح ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، جن کو بمشکل کھولنے کی تگ و دو میں تھی۔ پہلے دوا لے لو، پھر سو جانا، اس نے نہایت فکر مندی سے ہدایت دی۔ میں گھر جا کر کھا لوں گی، اس نے بے دلی سے ہدایت مسترد کی۔
میں پانی لے کر آتا ہوں، تم ابھی دوا کھا لو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا جب زلخف نے اس کا بازو تھاما۔ میں نے کہا نا گھر جا کر کھا لوں گی، اس نے تنبیہی انداز میں دہرایا۔ وہ رک گیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ نانا کے گھر چھوڑ دوں؟ نہیں، وہ پرسوچ بولی۔ پھر کہاں؟ میرے گھر، مختصر جواب دیا۔ تمہیں نانا کے گھر جانا چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ ایسی حالت میں اسے تنہا نہیں جانا چاہیے جہاں کوئی اس کا خیال نہ رکھ سکے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، کچھ کام ہے وہاں۔ وہ الگ بات تھی کہ ان حالات میں وہ نانا کے سامنے جانے سے گریز کر رہی تھی۔ حدید نے مزید نہیں گریدا۔ ایڈریس؟ اس نے مختصر سا پتہ بتایا تو وہ اسی جانب گاڑی لے کر جانے لگا۔ راستے میں 2 سے 3 بار اس نے زخرف سے مزید پوچھا، جس پر بالآخر وہ گھر پہنچ ہی گئے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے دروازے تک پہنچی، پھر چابی سے لاک کھولا۔ بہت شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ نور نے اس کو شکریہ کے 2 بول بول کر یہاں سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ۔ وہ اس کے کہتے کہتے ہی اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ بہت خیال رکھ رہی ہو، اتنی سرد ہوا میں کھڑی ہو کر خود کو مزید بیمار کر رہی ہو۔ وہ پہنچ کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کمرہ کہاں ہے تمہارا؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے پوچھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولی، کیونکہ اسے گھر سے باہر نکلنے کو بولنے سے رہی تھی۔ نہیں آ رہا، تم کمرے میں جاؤ۔ یہ بتا دو کچن کہاں ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے استفہامیہ کہا۔ کچن میں کیا کرتے ہیں؟ اپروچ گا کر کہا۔ یہ سامنے والا دروازہ کچن کا ہی ہے۔ اس نے مزید بحث نہیں کی۔ چلو جاؤ، شاباش، آرام کرو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً کمرے میں چلی آئی۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ وہ کچن میں آیا، واٹر ڈسپنسر سے پانی کا گلاس بھرا، پھر لکڑی کے کھانے ٹٹولتے چند مطلوبہ اشیاء نکالی۔ سوس پین میں پانی ڈال کر ان چیزوں کو ڈالا، پھر ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ کمرے کی طرف آیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس موجود تھا۔ دستک دے کر اجازت مانگی مگر جواب ندارت۔ اس نے دوبارہ دستک نہیں دی۔ ہو سکتا تھا وہ واش روم میں ہو یا سو چکی ہو۔ وہ خود ہی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا کمرہ اس کی طرح ہی اسٹائلش تھا، سفید اور آسمانی رنگ سے سجا۔ یہ کمرہ اپنے آپ میں ایک مثال تھا۔ سفید فرنیچر سے آراستہ کمرہ روشن تھا۔ سفید بھاری پردوں نے کھڑکیوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حدید نے لحظہ بھر کو کمرے کو دیکھا، بیڈ کی طرف نگاہ ڈالی تو کمبل میں چھپی زخرف پر نگاہ ٹھہر گئی۔ وہ سو چکی تھی، کمبل کو مکمل طور پر خود پر اوڑھے، آدھا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ حدید نے گہرا سانس بھرا۔ کیا تھا جو یہ لڑکی دوا کھا کر سو جاتی؟ اس نے بنا آواز پیدا کیے گلاس کو سائڈ میز پر رکھا، وہاں سے ریموٹ اٹھا کر انورٹر آن کیا، پھر مڑ کر جانے لگا مگر کسی احساس کے تحت رک گیا۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کے سامنے، وہ اسے بہرو دیکھ سکتا تھا۔ ایسا موقع اگر اسے میسر تھا تو وہ کیسے جا سکتا تھا؟ اس کے پاس کھڑا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو آدھا کمبل میں پوشیدہ تھا، پھر وہ زمین پر پہلو ٹکائے بیٹھ گیا، سائڈ ٹیبل پر کونی دھرے اس کی جانب چہرہ کیے وہ مکمل فراغت سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زخرف نے کروٹ لی اور اس کا چہرہ حدید کے عین روبرو آ گیا۔ کمل ذرا سا سرکا تو چہرہ پورا عیاں ہو گیا اور حدید اعلیٰ مجسمہ بنا اس مجسمے کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے تھی، اس کا دلفریب چہرہ کتنا قریب تھا۔ حدید کے چہرے پر نرم گرم سی مسکراہٹ رقصاں کناں ہوئی۔ اس لڑکی میں حدید نے اپنی دنیا دیکھی تھی، اس لڑکی کو دیکھ لینا ہی اسے سکون پہنچا دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے جھک کر دیکھنا چاہا، وہ اسے خواب لگ رہی تھی جس کے حقیقی ہونے کی اس نے دعا کی تھی۔ سنہری بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس نے محسوس کیا وہ ریشمی سا لمس سرور بخش تھا۔ اس کے اندر طمانینت بھر گئی۔ اپنے اور اس کے رشتے کا احساس جاگا تو چہرہ اس کے قریب کرتے اس کی پیشانی کو آہستہ سے چھوا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو فوراً دور ہٹا، وہ اسے خود سے بدل نہیں کر سکتا تھا۔ سکتا ٹوٹا تو اچانک کچھ جلنے کی بو نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے چولہے پر چڑھایا ہوا قہوہ یاد آیا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، تیز قدموں سے کچن میں پہنچ کر چولہے کی آگ بند کی۔ یہ لڑکی تمہیں پاگل کر دے گی حدید، بے بسی سے خود کلامی کی۔ وہ تو سوتے ہوئے بھی اسے بے بس کر جاتی تھی۔ مکمل ہوش میں جو جواب بازی کرتے تو وہ حدید کو ہار جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسے اس سے ہارنا منظور تھا مگر اس کا ہارنا قطعی گوارا نہ تھا۔ اس نے ساس پین کو دھویا اور خانوں سے دوبارہ سامان نکالا۔ پہلے اٹھ جائے پھر ہی قہوہ رکھوں گا ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خود کو مشورہ دیتے وہ قہوہ بنانے سے رک گیا۔ اسے اس کے جاگنے کا انتظار کرنا تھا۔ اس کی سنبھلتی طبیعت دیکھنے کے بعد ہی وہ واپس جا سکتا تھا ورنہ وہ خود بھی سکون سے نہ رہ پاتا۔ اس کے اٹھنے تک وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، موبائل آن کر کے ای میلز چیک کرنے لگا۔ کچھ کے جوابات دیے اور کچھ ویسے ہی چھوڑ دیں۔ پیغامات چیک کیے تو ابراہیم کا میسج دیکھ کر انہیں کال ملائی جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔
غالباً وہ اس کی ہی کال کے منتظر تھے۔ کیسے ہیں آپ ڈیڈ؟ حال احوال دریافت کرنا چاہا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ کیا بہتر محسوس کر رہے ہو؟ نہایت شفقت بھرا لہجہ تھا۔ ہاں، اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا معصوم چہرہ سامنے آیا تو رگ رگ میں اطمینان پھیل گیا۔ واپس کب آؤ گے؟ ان کے انداز میں بے چینی عیاں تھی۔ کچھ وقت لگے گا ڈیڈ، آپ بے فکر رہیں، میں یہاں سے ہی سب ہینڈل کر رہا ہوں۔ بس آپ یا کنزا ایک دو بار آفس چکر لگا لیں۔ وہ تاکید کرنے لگا۔ تم آفس کو چھوڑو، پہلے خود کو وقت دو، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے سکون چاہیے۔ وہ خالی تصور کے احساس تلے مدھم سا بولا۔ وہ الگ بات تھی کہ سکون کے لفظ پر ایک ہی نام اس کے دل اور دماغ میں چھایا تھا۔ وہ لڑکی جس میں حدید کا سکون پوشیدہ تھا، اس کی شریک حیات زخرف نور۔ لقمان کی قبر پر جا کر روئے تو نہیں؟ وہ کچھ جاننے کے متمنی تھے۔ آپ نے مجھے رونا نہیں سکھایا ڈیڈ، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مگر اب کی بار رو لینا بیٹا، آنسو بہہ جائیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، مقابل نے تاکید کی تھی۔ اب کی بار رویا تو کوئی چپ نہیں کروا پائے گا۔ کیسے اذیت بھرے الفاظ تھے، اس کے لہجے میں کیسا درد تھا۔ کوئی سن لیتا تو موم بن جاتا، پگھل جاتا، اس کے درد میں گھل جاتا، اس کا مرہم بن جاتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، انہوں نے یقین دہانی کروانی چاہی۔ جانتا ہوں، چلو میں فون رکھتا ہوں۔ بائے ڈیڈ۔ ابراہیم وجدانی سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس جملے کی بازگشت اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ جملہ بہت بھاری تھا، بھلا ایک جملہ اتنا بوجھل بھی کر دیتا ہے۔ اب کی بار رویا تو کوئی چپ نہیں کروا پائے گا۔ وہ واش روم جانے کی غرض سے اٹھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں جانے کی نیت سے دروازے تک آئی، مگر ان الفاظ نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ تم ویسے نہیں ہو حدید جیسے دکھتے ہو، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پھر دروازہ کھلا تو حدید کا دھیان بھٹکا۔ اس نے فوراً سے قبل فون ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہیں کھڑے سوال کیا۔ دوا کھانے، اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں نے پانی اندر رکھ دیا تھا، دوا بھی وہیں پر ہے۔ وہ صرف بتا رہا تھا، جتا نہیں رہا تھا، مگر زخرف کو اندر کچھ چبھتا محسوس ہونے لگا۔ معلوم ہے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ چاہ کر بھی وہ سختی سے بات نہ کر سکی، ہاتھوں میں دوا تھام رکھی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا چاہیے؟ میں لا کر دیتا ہوں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے نہایت ہمدرد لہجے میں بولا۔ تم بھول رہے ہو یہ میرا گھر ہے، نہایت مدھم آواز میں احتجاج کیا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں تیرا میرا نہیں ہوتا، اس نے کھلے دل سے اس کا جملہ برداشت کر کے جواب دیا۔ اس رشتے کو بار بار جتانے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ چند گھنٹوں پہلے ہوئے اس نکاح کو وہ کتنی بار جتلا چکا تھا۔ تاکہ تمہیں یہ رشتہ یاد رہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس پیچیدہ انسان کے جواب اتنے سادے سے ہی ہوتے تھے۔ پیچھے ہٹو، اس کی بات کا کوئی جواب اس کے پاس موجود نہ تھا۔ نہیں، جواب تو موجود تھا، مگر وہ اسے کہنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ کہہ نہ سکی کہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے جو اس کی ماں کی یادداشت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہ کر بھی اسے سخت لہجہ اختیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ وہ کیبنٹ سے چمچ نکال رہی تھی۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے اجنبے سے پوچھا۔ کچھ تو کروں گی۔ وہ چمچ لے کر کچن سے جانے لگی تو وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ڈونٹ ٹیل می زخرف کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے کہہ رہا تھا۔ اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھنے لگا۔ تم دوائی پیس کر کھاتی ہو؟ تیزی سے جملہ ادا کیا۔ ہاں تو؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرتے وہ دھڑلے سے کہنے لگی۔ یار، چھوٹے بچے بھی ایسے ہی گولیاں نگل لیتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مجھ سے نہیں نگلی جاتی، میں کیا کروں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ماما بھی اس کو بار بار کہتی تھیں کہ نور، جس کسی کو بھی علم ہوگا کہ تم دوائی پیس کر کھاتی ہو تو وہ تم پر ہنسے گا، مگر وہ نہیں ہنسا تھا۔ اوکے ریلیکس، لاؤ میں پیس دوں، اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تاکہ وہ مٹھی میں بند دوا اس کے حوالے کر دے۔ تم سے نہیں ہوگا، وہ معصومیت سے بولی۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے، لا دو مجھے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے دوا اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھی۔ باہر جا کر بیٹھو، میں پیس کر لاتا ہوں۔ پانی؟ نچلا لب کاٹتے ہوئے کہا۔ پانی بھی لا دوں گا یار، فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ زخرف نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ پر غور کیا۔ نہایت پیریا اور سامنے والے کو گھائل کر دینے والی مسکراہٹ تھی اس کی۔ زخرف نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ وہ آہستہ چال چلتی لاؤنج میں آئی، پھر آلتی بالتی مار کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سونے کے بعد اس کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ دوا کھا کر مزید بہتر ہو جانے کے امکانات تھے۔ وہ دوا پیس کر لایا، اس کے سامنے ٹیبل پر پانی رکھا۔ زخرف پانی اٹھانے لگی تو اس نے ٹوک دیا۔ رکو لڑکی، پہلے اس میں پانی تو ڈال کر حل کر لو۔ میں کر لوں گی۔ آواز میں دبی دبی التجا تھی۔ میں کھانے نہیں لگا، یقین کرو اتنی کڑوی دوا کھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے وہ مذاق کرتے بولا۔ پھر اس نے پانی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ چمچ میں موجود سبوب پر ڈالا۔
اس نے چمچ زخرف کے منہ کے آگے کیا تو وہ تیزی سے دوا منہ میں ڈالتے اس کے ہاتھ سے ایک گلاس کھینچتی سارا پانی پی گئی تھی۔ اس کا انداز قدرے مضحکہ خیز تھا۔ حدیث زیر لب مسکرایا۔ جب وہ دوائی کھایا یا شاید پی چکی تھی تو وہ مستفسر ہوا۔ کڑوی تھی؟ زیادہ نہیں۔ چہرے کے عجیب زاویے بناتے وہ معصومیت سے بولی۔ حدیث بلا ساختہ مسکرایا تھا اور پھر اس کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ زخرف نے بھی خود کو ہنستا پایا۔ کون یقین کرے گا کہ دی گریٹ زخرف نور بچوں کی طرح دوا کھاتی ہے؟ ہنسنے کے دوران وہ اسے مخاطب ہوا۔ تم میری تعریف کر رہے ہو یا طنز؟ زخرف کی ہنسی کو بریک لگی۔ تعریف میڈم، آپ پر طنز کرنے کی ضرورت مجھ میں نہیں۔ شدت سے ہنسنے کے باعث آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتے بولا۔ اسے تو ابھی تک برلن والا مذاق نہیں بھولا تھا گرچہ کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ کرتا۔ چلو اب جا کر آرام کرو، یہاں ٹھنڈ ہے اور تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ جیکٹ تو کمرے میں ہے۔ تمہیں بھی کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر جانے لگا تو زخرف نے اس کا بازو تھام لیا۔ مت کرو یہ سب، وہ التجائیہ بولی۔ حلق سے بمشکل آواز نکلی، ورنہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں حلقان گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ جانے وہ اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ کیوں؟ اس کے تھامنے پر وہ تھم کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ یہ مجھے پچھتاوے میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے رکنے کی یقین دہانی کے بعد اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بہت بے بس اور شرمندہ سی دکھ رہی تھی۔ کون سا پچھتاوا؟ لاعلمی سے استفسار کیا۔ وہ سلوک جو میں نے تمہارے ساتھ برتا، چہرہ جھکا کر بولی۔ تم حق بجانب تھی زخرف، پچھتاوا نہیں۔ اس کے سامنے ٹیبل پر پہلو جماتے وہ اسے ہر پچھتاوے سے بری کرنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب خاموشی طول پکڑنے لگی تو وہ اٹھنے لگا۔ سنو، اس کی آواز پر وہ دوبارہ پہلو ٹکا گیا۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تم جانتے ہو تمہارے بابا کا قاتل کون ہے؟ وہ حراس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس جملے کی بات گشت اسے بہت ساری چیزیں سوچنے پر کیوں مجبور کر رہی تھی۔ ہاں، یہ ایک لفظی جواب، البتہ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تو تم نے اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تم بااختیار ہو۔ جانے اس وقت وہ یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی؟ کیونکہ اس کی سزا میں خود اسے دوں گا، اور ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ وہ اس دن کو روئے گا جس دن اس نے میرے باپ کو مارا۔ وہ سباک لہجے میں بولا۔ پہلی بار زخرف نے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تھے تو وہ گنگ رہ گئی۔ تم خوفناک باتیں کرتے ہو، گویا اسے باور کروانے کی کوشش کی، اور تم تو جیسے قاتل کو بخشنے کی دعائیں مانگتی۔ وہ برا منا گیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ چینپ گئی۔ اپنے دماغ کو ان باتوں میں مت الجھاؤ، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ زخرف نے مزید سوالات نہیں کیے۔ وہ قہوہ بنا کر لایا تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ملی۔ تمہیں کہا تھا کہ کمرے میں چلی جاؤ، مگر اپنی ہی چلاتی ہو، وہ ذرا برہمی سے بولا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی اس کی کوئی بات پہلی دفعہ میں ہی مان لے۔ وہ چپ رہی تو اس نے اس کے سامنے قہوہ رکھ دیا۔ یہ لو، اسے پیو۔ شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے قہوہ لیتے ہوئے مشکور انداز میں بولی، پھر گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی۔ عائشہ کہتی تھی کہ قہوہ گرم ہی پیتے ہیں۔ ماما کے بعد پہلی بار کسی کے ہاتھ کا قہوہ پی رہی ہوں۔ آدھا کپ پینے کے بعد اسے بتانے لگی۔ پسند آیا؟ ایسی چیزیں پسند سے نہیں مجبوری کے تحت لیتے ہیں، وہ بولی۔ قہوہ سے متعلق تھی، مگر حدیث کے لیے وہ الفاظ بھاری ثابت ہوئے۔ اسے نکاح بھی تو ایک مجبوری کے تحت ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہوا تو اس کی آواز اسے سوچوں سے باہر نکال لائی تھی۔ سنو۔ ہاں؟ گھر چلو گے؟ گھر چلے جاؤ، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی طبیعت واقعی اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ ایک کپ ایکسپریسو پی کر چلا جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی دیر مزید رکنے کا جواب سوچ رکھا تھا، ورنہ ایکسپریسو تو وہ گھر جا کر بھی پی سکتا تھا۔ مگر وہ کچھ کہنے لگی۔ کیا یار، تم اتنی بے مروت کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے زخرف کے مگر کا یہی مطلب نکالا۔ مروت کی بات نہیں ہے، وہ لب کاٹتے بولی۔ پھر؟ وہ دراصل ہمارے گھر کافی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں پیتا۔ بالآخر اس نے جواز پیش کیا۔ اوہ! اس اوہ میں خاصا افسوس جھلک رہا تھا۔ اسے سچ میں شدت سے ایکسپریسو کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید موم پیتی ہوں اور گھر میں موجود ہو۔ اس نے اپنے تئیں وضاحت پیش کی۔ نہیں، ماما کو صرف چائے پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، اب میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کی نیت سے اٹھا اور ٹیبل پر موجود فون کو پینٹ کی جیب میں اڑسا۔ رکو، وہ جانے لگا تو اس نے روک دیا۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آئی۔ اسے رکنے کا بول کر صوفے سے ٹانگیں نیچے کرتے پاؤں میں سلیپر پہنے وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ حدیث اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لو، وہ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ پکڑا کر بولی۔ لہجے میں خوشی شامل تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کافی کینڈی، وہ پرجوش سی بولی تھی جیسے حفظ الکلیم ہاتھ لگ گیا ہو۔ مگر تم تو کافی نہیں پیتی؟ لہجے میں حیرت پنہا تھی۔ مگر کافی کھاتی ضرور ہوں۔ عجیب و غریب انکشاف پر حدیث ہکا بکا رہ گیا۔
یو آر ہائیلی انپریڈکٹیبل، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ ایز یو آر، اس نے جواباً کہا تو حدید مسکرایا۔ وہ اسے جاننے لگی تھی، یہ بات خوش آئند تھی۔ اس نے پیکٹ کو جیب میں ٹھوسا۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے کال کرنے سے جھجکنا مت، تم مجھے کسی بھی وقت بلا سکتی ہو، جب تمہیں ضرورت ہو میں تمہارے بلاوے پر ہمیشہ آ جاؤں گا۔ جاتے جاتے آخری بار تاکید کرنے لگا، تم تو بن بلائے بھی آ جاتے ہو۔ یہ شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں تھی، شاید ایک مان سا تھا جو زخرف نور کو حدید عالم پر ہونے لگا تھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی تم مجھے خود نہیں بلاؤ گی، اور ہاں اب جواب نہیں دینا ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور زخرف اس کے قدموں کے ہلکے مدھم سے نشانات کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ دانیال کمال چوتھی منزل پر موجود اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اجازت دی تو مقابل سر جھکائے مؤدبانہ اندر داخل ہوا۔ بیٹھو۔ دانیال کمال نے اسے بیٹھنے کا اذن بخشا تو وہ حیرت کا مجسمہ بن گیا، پھر جھجکتے ان کے سامنے آیا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں صاحب جی، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے دی اوقات نہیں ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی حیثیت جتائی۔ بیٹھو اور فی الحال اوقات کو چھوڑو۔ دانیال کمال نے دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ بہتر۔ وہ خادم تھا، حکم کا غلام، سو مالک کے حکم پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ذمے ایک کام لگانا ہے، اگر تم نے صحیح طرح سے وہ کام کیا تو انعام ملے گا۔ باروک اور سنجیدہ لہجہ۔ جی صاحب جی، تہاڈا حکم سراکھاں تے۔ یہ تصویر غور سے دیکھ لو، بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لو۔ تمہیں شخص پر گہری نظر رکھنی ہے، یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب کچھ۔ دانیال کمال نے ایک تصویر اس کی طرف گھسکاتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے تصویر کو غور سے دیکھا تو وہ کوئی انگریز کی طرح کے حلیے میں بہت ہی خوبصورت شخص تھا۔ اس نے سفید ہائی نیک کے ساتھ خاکی لانگ کوٹ اور سیاہ جینس پہن رکھی تھی۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں برف باری ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ارد گرد سڑک پر برف بکھری ہوئی تھی۔ پر صاحب جی، یہ تو یہاں کا باسی نہیں لگتا، اس نے تجسس آمیز اور الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ مگر ابھی یہی ہے، یہ رہتا کہاں پر ہے؟ وہ سب میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا۔ وہ غالباً اس کا نام لینا چاہ رہے تھے، مگر پھر یاد آیا کہ وہ تو اس کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ حکیم لقمان صاحب جی۔ نہایت تفاخر سے اپنا نام بتایا۔ حکیم لقمان۔ منسٹر صاحب نے چنبے سے اسے دیکھا، گویا اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ جی صاحب جی۔ وہ دراصل میری ماں کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے باپ سے بڑا تے کامیاب حکیم بنا، اسی واسطے انہوں نے میرا نام یہ رکھ دیا۔ تمید باندھتے ہوئے نام کے پیچھے کی کہانی گوش گزار کی اور ایسے سنائی گویا رٹی ہوئی ہو۔ اچھا حکیم، اس شخص کو مخبری کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے کیونکہ تم پہ کوئی شک نہیں جائے گا۔ وہ انسان کافی شاطر ہو سکتا ہے، اس لیے دوبارہ تاکید کر رہا ہوں۔ وہ تنبیہی انداز میں اسے کام سمجھانے لگے۔ جی شاطر ہوں گے، مگر حکیم لقمان ورگے وفادار نہیں، اس نے مخلص ہونے کا دعویٰ کیا۔ شاباش، یہ بات ہم دونوں تک رہنی چاہیے، دانیال کمال نے بے فکری سے کہا۔ یقیناً اس شخص پر کسی کے باپ کا بھی شک نہیں جا سکتا تھا۔ سمجھ گیا جی، وہ سر جھکائے مؤدبانہ بولا۔ زخرف کی طبیعت سنبھلتے ہی وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ راستے میں وہ کافی کینڈی سے بھی مستفید ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے سوئمنگ کی طلب ہو رہی تھی، مگر یہاں وہ اس طلب کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نہانے سے ہی کام چلانا تھا۔ وہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گھسا، مگر پانی ختم۔ وہ بیزاریت سے باہر آیا۔ اسی وقت زید اندر داخل ہوا تو وہ اس پر بھڑک اٹھا۔ تمہیں کوئی دوسرا گھر نہیں ملا اس کباڑ خانے کے علاوہ، جہاں پانی تک بند ہو جاتا ہے؟ پھر دیکھ لو، یہاں کے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا۔ ابھی کے ابھی پانی کا بندوبست کرو۔ فی الحال یہاں کے لوگوں کے صبر و شکر کی داستان نہیں سننی تھی۔ لائٹ بند ہے، میں کہاں سے کروں بندوبست؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ تمہارے ساتھ اس گھر کم ڈربے زیادہ میں رہنے کا فیصلہ کر کے میں نے خود اپنے لیے مصیبت چنی ہے، وہ مزید بھڑاس نکالتے ہوئے بولا۔ اب ایک اور بار تم نے اس گھر کو ڈربا کہا تو میں نہایت عزت سے تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، زید نے نہایت شرافت سے دھمکی دی۔ میں خود جا رہا ہوں، تمہیں گھر مبارک ہو۔ کنجوسی کی بھی حد تھی اس شخص پر۔ کتنے پیسے دیے تھے حدید نے اسے، مگر پتہ نہیں اس نے سارے پیسے کون سی قبر میں لے کر جانے تھے۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا جو تقریباً ویسے ہی سوٹ کیس میں بند تھا۔ جیسے میں جانتا نہیں کہ تم یہاں سے کیوں جا رہے ہو، اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ماسا پھینکا۔ کیوں؟ اس نے پیکنگ چھوڑ کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ تمہیں شک ہے کہ تمہاری نئی نویلی دلہن کے نانا تمہاری مخبری کروائیں گے اور یہاں پر رکنے کا تمہارا کوئی جواز قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ اس کے نہایت ذہین ہونے کا ثبوت تھا۔ سمجھدار ہو گئے ہو، حدید نے داد دیتے ہوئے کہا، پھر کچن میں جا کر ایکسپریسو کے لوازمات اٹھائے۔ میں تو خیر شروع سے ہی سمجھدار ہوں، اس نے فرضی کالر جھٹکتے ہوئے اپنی شان میں قصیدے پڑھے۔ یہاں کون سا ہوٹل مناسب رہے گا؟ سوٹ کیس کو دروازے کے پاس لاتے اس نے مڑ کر پوچھا۔ جیسے میں تمہیں بتا دوں گا، لاپرواہی سے کہا۔ زید، حدید نے زور دے کر اس کا نام پکارا۔ وہ اپنے عارضی فیصلہ بادی ہونے کا بہت فائدہ اٹھاتا تھا۔
پہلے میرے ڈربے اوہ سوری گھر کی شان میں تم نے جو گستاخی کی ہے اس کی معافی مانگو۔ وہ شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تم پاگل ہو۔ حدیث کو اس کے سنگی ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوا۔ میں تو وفادار ہوں اپنے گھر سے۔ اس کے سوال کے جواب میں اپنی ہاں کی۔ اوکے فائن سوری اب بتاؤ۔ اس نے زد سے معافی مانگ لی ورنہ یہ لڑکا اسے مزید خوار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیتا۔ ویسے مجھے تمہارا سوری پسند نہیں آیا مگر خیر۔ اس نے ایک بہترین ہوٹل کا نام بتا کر اسے سب چیزوں کے بارے میں مطلع کر دیا اور حدیث عالم اس ڈبے سے ہوٹل میں منتقل ہو گیا تھا۔ عرصے بعد گرم پانی سے نہا کر وہ فریش ہو کر باہر نکلا۔ جسم میں تراہٹ در آئی تھی۔ یہ کمرہ اس کے ذوق کے مطابق تھا۔ شرٹ پہن کر اس نے بالوں کو ڈرائی کیا۔ سردی کا احساس جاگا تو اس نے انورٹر آن کر لیا۔ اسی پل اسے زخرف یاد آئی۔ ڈریسنگ سے فون اٹھا کر اس نے پیغامات کھولے۔ اوپر ہی رابرٹ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس نے پیغام کھولا اور اس کو پڑھ کر گہری سانس بھری۔ پھر رابرٹ کو کال ملائی۔ اس شخص کی ایسی حالت کرو کہ جب تک میں برلن لوٹوں یہ مجھے فر بولتا ملے۔ تحکمانہ انداز میں حکم جاری تھا۔ ہو جائے گا باس۔ حکم کی تعمیل کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ لگا ہے نا اس کمرے میں؟ یس باس۔ روبوٹ کی طرح پروگرام جواب حاضر تھا۔ گڈ اور ہاں یاد رکھنا یہ زندہ رہنا چاہیے۔ آخری تاکید کی۔ بے فکر رہیں پہلے کبھی کوتاہی ہوئی؟ اب بھی نہیں ہونی چاہیے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ تمہیں نقصان پہنچانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا مسز حدیث عالم۔ فون کو بیڈ پر پھینکتے اس نے بیگ سے لیپ ٹاپ باہر نکالا۔ اسے اس کیمرے کی فوٹیج دیکھنی تھی۔ لائیو شو شروع ہونے والا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔